الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، جیسے کہ آپ اور میں سبھی جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ ایک عشرہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرے عشرے میں ہم نے قدم رکھا۔ آج آپ لوگوں کے سامنے تین ایسی برائیاں جو بہت بڑی ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہو ان لوگوں کے لیے جو عیب نکالتے ہیں اور تانا دیتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددا، اور جو مال جمع کرتے جا رہے ہیں اور گنتے جا رہے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور سمجھتے ہیں کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رکھا ہوا رہے گا اور میرے پاس رہے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس مال پہ جو بندے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کے لیے حطمہ تیار ہے۔ حطمہ نامی جہنم تیار کر رکھی۔ اللہ پوچھ رہے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، تم کو پتا بھی ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جلایا ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، تین برائیاں اور ان کے لیے تیار کی ہوئی جہنم جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حطمہ رکھا ہے۔ تو تین برائیاں کیا ہیں؟ پہلی برائی عیب نکالنا، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے پھرنا، چغلی کرنا، ادھر کی بات سنی ادھر لا کے لگا دی، ادھر کی بات سنی ادھر لگا دی، بھائی بھائی میں جھگڑا، دوست دوست میں جھگڑا، گھروں کے اندر ساس بہو میں جھگڑا، ننند بھاوج میں جھگڑا، بہن بھائی میں جھگڑا، یہ سب کے سب جھگڑے اور نا اتفاقیاں یہ سب غیبت کی وجہ سے ہوتی۔ اور ہمارے معاشرے میں اس بڑے گناہ کو اتنا بڑا گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا بلکہ نارمل بات سمجھی جاتی۔ غیبت، چغلی، عیب نکالنا، اس کو کہا جاتا ہے کہ بندہ جس کے اندر کوئی برائی ہو یا اس کی کوئی غلط حرکت ہو یا نازیبہ بات ہو، اس بات کو ہم کو معلوم ہونے کے بعد دوسرے کے سامنے اس کا تذکرہ فرمانا، تذکرہ کرنا۔ اگر اس بندے یا بندی کے اندر وہ عیب نہ ہو پھر ہم تذکرہ کریں تو یہ تو بہتان ہے۔ اور اگر بندے کے اندر وہ عیب موجود ہے اور ہم اس کا تذکرہ دوسرے کے پاس کرتے ہیں تو یہ چغلی ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی حطمہ نامی جہنم میں اس کو داخل کریں گے۔ وہ حطمہ ایسی خطرناک ہے کہ وہ دلوں کو جلائے گی۔ دنیا کے اندر کوئی بندہ خودکشی کر کے جل کے مرتا ہے تو اس کا جسم جلتا ہے، دل تک کے آگ پہنچنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کسی کا حادثہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جل جاتا ہے تو وہ آگ دل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی روح قبض ہو جاتی ہے
اور اس کے دل جلنے کی تکلیف اسے نہیں ہوتی. لیکن یہ حطمہ نامی جہنم کے اندر موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کریں گے. جب اس حطمہ میں یہ جہنمی جلیں گے تو ان کے قلوب جلیں گے. آج چھوٹی سی بات ہے، ہم چغلی کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، اس کے تذکرے کرتے پھرتے ہیں. کہیں 2 لوگ بیٹھ گئے، تیسرے کا تذکرہ، 3 لوگ بیٹھ گئے، چوتھے کا تذکرہ. یہ معاملہ آدمیوں میں کم ہے لیکن عورتوں میں تو بے انتہا ہے. عورتیں کسی کو فون لگائے تو چغلیاں چالو ہے. عورتوں نے کہیں باتیں کرنے لگ گئیں، 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہے تو تیسری کا تذکرہ ہے، پڑوسی کا تذکرہ ہے، ساس کا تذکرہ ہے، نند کا تذکرہ ہے. بس چغلیاں کرتے بیٹھی رہتی ہیں. ہماری ماں اور بہنوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ چغلی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس گناہ کی سزا کتنی خطرناک ہے. تانا دینا، اللہ نے ہم کو ساز بنایا، وہ بہو کو تانے مار مار کے اپنے مخالفت بنا دی. ساس کی ذمہ داری ہے، ہم بڑے ہیں، وہ چھوٹی ہے تو اس کو ہم میاں سے محبت سے لینا چاہیے، تانا نہیں مارنا چاہیے. کیونکہ تانا مارنا یہ غلط بات ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو امیر بنایا تو غریب کو تانا نہیں مار سکتا. کسی کو اللہ نے 2 ہاتھ والا بنایا تو بغیر ہاتھ والے کو تانا نہیں مار سکتا. اللہ نے کسی آنکھیں دے دی تو نابینا کو تانا نہیں دے سکتا. کوئی معذور ہے تو اچھا آدمی اس کو تانا نہیں دے سکتا. کوئی امیر ہے تو غریب کو تانا نہیں دے سکتا. اگر دنیا کے اندر تانا دیتا ہے تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حطمہ میں داخل کریں گے. اسی طریقے سے رمضان مبارک میں میں اور آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں. زکوٰۃ یہ فرض ہے اور کوئی بندہ مال ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرتا ہے اور گنتے رہتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، اور سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا. تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نہیں بلکہ دنیا کو چھوڑ کر مجھے آپ کو جانا ہے. اگر ساری دنیا کے بھی بادشاہ بن جائیں، اتنا سارا مال بھی ہمارے پاس آئے، تب بھی اس دنیا سے جانا ہے. اگر ہم تنگ دستی فقیری میں ہیں تب بھی ہم کو جانا ہے اور یہ مال ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے. چاہے امیری ہو غریبی ہو، یہ مال جو ہے ہمارے ہاتھ کا میل ہے، آئے گا جائے گا. جب آئے گا تو بندہ اس کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض عائد کیا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، وہ حساب لگا کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کی نحوست کو، اس مال کی خباثت کو، اس مال کی تمام عیبوں کو ختم کر دیں گے اور پاک اور صاف بنائیں گے اور یہ مال برکت والا ہوگا. اور اس مال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی باس پرس بھی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مال کے ذریعے سے جنت کمانے والا بنائیں گے. اور اگر ہم نے زکوٰۃ فرض ادا نہیں کی تو یہی مال اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں گرم کر کے ہمارے پیشانی کو، ہمارے پہلو کو اور ہمارے پشت کو ڈالیں گے. اور یہ 3 عیب رکھنے والوں کے لیے حطمہ کا تذکرہ ہے اور حطمہ بہت خطرناک جہنم ہے. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں چند صفات بتائی کہ وہ بندہ ان صفتوں کو اپناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے اور جنت میں داخل کریں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب کے اوپر ایمان لائے. الحمدللہ میں نے اور آپ نے ایمان لائے. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. الحمدللہ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں اور رمضان میں تو خصوصی اہتمام سے پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو کچھ بھی رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ صفت ہے کامیاب ایمان والوں کی. اللہ نے مجھے آپ کو جو رزق دیا ہے یہ صرف ہمارے لیے ہی نہیں ہے بلکہ اس میں ہمارے پڑوسیوں کا حق ہے، اس میں ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے، اس میں غریب اور مسکینوں کا حق ہے، اس میں محتاجوں کا حق ہے. جب ہم یہ حق ادا کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اللہ آگے قرآن میں کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو ہدایتی یافتہ ہیں، یعنی کہ ہدایتی یافتہ ہونے کا میڈل اللہ دے رہے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، رمضان مبارک میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، حساب لگا کر زکوٰۃ نکالیں، حساب لگا کر خرچ کریں۔ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے پڑوسیوں پر، اپنے محتاجوں پر، اپنے بیواؤں پر، انسانیت کے اوپر، ساری انسانیت پر خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے چغلی، غیبت سے اور مال کے خالی جمع کرنے سے ہمیں بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ کو فرض کیا، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس مال کے ذریعے سے ہمیں جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔